اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آج سے ہم جو اس حوالے سے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی احکام ہیں ان سے متعلق ہماری کوشش رہے گی۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کی پوری تفسیر کوشش کریں گے کہ اس نشست میں اس کو مکمل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ امام ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر التحریر و تنویر میں جو حوالہ دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وقال الاستاذ الامام محمد عبدہ ان النصارى كانوا يبتدعون عطیتهم ونحوها باسم الاب والابن والروح القدس اشارۃ الی الاقانیم الثلاثہ۔ امام محمد عبدہ فرماتے ہیں کہ نصارہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جتنی دعوت کرتے ہیں وہ شاید وہ دعا کی طور پہ ہو یا خطاب کی طور پہ، وہ شروع فادر سن اور ہولی گوشت کے نام سے کرتے تھے، یعنی اب کے نام سے یعنی خدا کے نام سے، والابن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، اور روح القدس سے اور جناب روح القدس کے نام سے، تاکہ اقانیم ثلاثہ جو ہے جس کو انگریزی میں ہم ٹرینٹی کہتے ہیں وہ ان کے نام سے شروع کرتے تھے، چاہے وہ خطاب ہوتا یا کوئی دعا ہوتی۔ فجاءت فاتحۃ الکتاب، ان کے جواب میں اللہ کریم نے سورۃ فاتحہ نازل فرمایا، اور میں نے جتنی تفاسیر پڑھی اور انہوں نے میرے خیال میں میری نظر سے یہ نہ گزری کہ سورۃ الفاتحہ کا شان نزول کیا ہے۔ یہ کریڈٹ جو ہے جناب امام ابن عاشور کو رحمۃ اللہ علیہ کو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس کا ایک شان نزول بیان فرمایا، ایک بیک گراؤنڈ کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ نصارہ کی طرف سے ٹرینٹی کے نام پہ، تثلیث کے نام پر شروع اور آغاز تھا۔ اب میرے خیال میں ہم آگے جتنی بھی جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ سورۃ الفاتحہ بیسیکلی ریئیکشن ہے ٹرینٹی کا، یعنی اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ فجاءت فاتحۃ الکتاب الاسلام بردت علیہم موقظۃ لہم بان الہ واحد، ان کو یہ بیدار کرنا مقصود تھا اللہ کریم کا کہ اقانیم ثلاثہ کی بجائے
ٹرینٹی کی بجائے اللہ کی شان جو ہے وہ الوہیت واحدہ ہے. اور ان 7 آیات میں ان 7 آیات میں الوہیت کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں. وَإِن تعددت اسماؤها فإنما هو تعدد الاوصاف. جب ہم شیخ القرآن ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ الف لام جو ہے الحمد، الف لام معرفہ بھی ہے، پراپر نون بھی ہے، لیکن یہ استغراق بھی ہے کہ معنی میں ڈپ دینے کے لیے الف لام کو لایا گیا. تو وہ فرماتے تھے، ترجمہ یوں کرتے تھے کہ الحمد تمام صفتیں کمال کی جو ہے، یعنی صفت کی جو بھی کمال ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے. جو اسماء ہے اور جو صفات ہے اس کی ایک بیلنس جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ہندی میں سنتولن، کہ ایک توازن جو ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے، خواہ وہ اسم میں ہے یا اس کی وصف میں ہے. تو اور دون تعدد المسمیات، جو اللہ کی مسمیات ہے اس کی تعدد کے باوجود اللہ کی صفات جو ہے وہ ٹیلی کرتا ہے اللہ کی صفات سے. ان کے نام جو ہے وہ ان کی صفات سے ٹیلی کرتا ہے. اور یہ وہ ایک بیلنس ہے جس کو الف لام نے ظاہر کیا ہے، جو استغراق کے معنی دیتا ہے اور جو کہ اس میں معرفہ ہے اور تعریف کا معنی دیتا ہے. تو الحمدللہ سے مراد یہ ہے کہ الف لام خصوصیت ہے اللہ کریم کے لیے کمال کی صفت کی، یعنی فہوا رد علیہ بالتغلیظ بالتبلیغ. ایکچوئل ہم سے نہیں سمجھتے کہ جو قرآن حکیم، جس طرح ہم کہتے ہیں حمد ایک ایسا کمپوزٹ لفظ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ الف لام لگا دیں تو اور ان کا آپ پراپر نون بنا کر دیں تو اس میں اور بھی ڈیپتھ پیدا ہوتی ہے. اسی لیے وَإِذَا صَحَّ أَنَّ فَوَاتِحَ الْأَنصَارَ وَأَدِيعَتِهِمْ كَانَتْ تَشْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا نَاقِلَ أَمِينٌ وَهِيَ نُقطَةٌ لَطِيفَةٌ. سورۃ الفاتحہ میں اور کون سی چیز ہے جو دیکھنے کی ہے؟ امام ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آمین کا لفظ ہے اس کا شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی آخر جو ہے آمین، اس میں ایک لطیف نقطہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ وعندی ان بسم اللہ کانا رادف حقت جری علی السنۃ الانبیاء من عہد ابراہیم علیہ السلام فہی من کلام الحنیفیہ. بسم اللہ جو ہے یہ وہ کلمہ ہے جس کا آغاز جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوا اور تمام انبیاء کی زبان پہ جاری رہا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ملت ابراہیم کا جو جھنڈا ہے، جو شعار ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو اسی شعار، اس جھنڈے کو قرآن حکیم نے اپنایا. اس ملت کو متعارف کرانے کے لیے بسم اللہ کو پہلے لگایا.
تاکہ ملت ابراہیم کا جو ہے وہ تعارف ہو سکے. اور فہی من کلام الحنیفیہ فقد حکی اللہ عن ابراہیم انہ قال لابیہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تمہیں رحمان کی طرف سے عذاب ملے، مجھے یہ ڈر ہے. جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ جب عذاب دیتا ہے تو وہ چھوٹی بات پہ نہیں دیتا. تم وہ کام کرتے ہو جو سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ شرک ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ شرک کی وجہ سے تم پہ عذاب نازل ہوگا. وقال سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ. اس کے باوجود میں جو ہے اللہ سے آپ کی استغفار کے لیے، بخشش کے لیے دعا کروں گا. کیوں؟ کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے نرمی کرتا ہے. ومعنی الحفی قریب من معنی رحیم. حفی میں جو معنی ہے وہ رحیم میں معنی ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو حفی کہتے ہیں، قرآن حکیم اسی اللہ کو الرحیم کہتے ہیں، تو دونوں میں یکسانیت ہے. اور وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، کیونکہ آپ توبہ قبول کرنے والے بھی ہے، ساتھ رحم کرنے والے بھی. اب جو مولانا عبید اللہ سدی رحمۃ اللہ زبردست انہوں نے ایک بیان کیے، کہتے ہیں کہ دونوں کا وزن جو ہے وہ فعلان ہے. رحمان کا وزن فعلان ہے، رحیم کا جو ہے فعیل ہے، لیکن وہ عجیب معنی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رحیم وہ صفت ہے جو ماں میں ہے، رحمان وہ صفت ہے جو باپ میں ہے. جو آپ کی اچھائی کے لیے آپ کو ٹوکے وہ رحمان ہے، جو آپ کی کسی گناہ کو خاطر میں نہ لائے وہ تمہاری ماں ہے. اور ماں اور باپ کی دونوں خوبیاں جو ہے وہ اللہ کی ذات میں مجتمع ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ یہ بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ قرآن حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ جہنم جو ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اس لیے ان کے انالیسس یہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہنم خود بخود ختم ہو جائے. اور یہ رحیم کی علامت ہے. انٹروگیشن کے جتنے بھی اوزار ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے سامنے پیچھے کے لیے کوئی گناہ گار نہیں رہے گا. علامہ ابن کثیر نے زبردست ایک معنی کیا ہے، اور میں سمجھتا نہیں کہ ابن کثیر کو کیسے پتہ لگ، کیونکہ یہ آج کی بالکل سائنسی تحقیق ہے. ابن کثیر 700-750 سال پہلے کا ہے. وہ کہتے ہیں رحمان یہ ہے کہ جو مخالفت کرے، جو حمایت کرے، جو اللہ کو ایک مانے یا نہ مانے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پوسٹر کرتا ہے، اس کو درجہ بدرجہ جو ہے اس کو ریس کرتا ہے کہ یہ بڑے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کھوی کا بچہ جب نکلتا ہے انڈے سے تو ماں اس کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہے،
باپ دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اب اس کے جسم سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بتایا کہ ان کے جسم سے انزائم نکلتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں اور اس بچے پہ یہ چونٹیاں اور یہ مچھر وغیرہ آتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، ادھر ادھر سے کھاتے ہیں، اور جب پر آ جاتے ہیں اس پر تو ان کی ماں باپ جو ہے نا وہ واپس آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے جب تمام مخلوق کسی اپنے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دے، اس بچے کو پالنے والا اللہ کی ذات، جس کی پالنے والا ماں نہیں ہے، جس کی پالنے والا باپ نہیں ہے، اس کے پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے وہ الرحمن ہے۔ الرحمن کا یہی مراد ہے کہ یہ عام نعمتیں ہیں، چاہے آپ مخالفت کریں، چاہے آپ اللہ کی عبادت کریں، چاہے آپ کفر کریں، چاہے آپ تو موحد ہو۔ یہ ہم جب پرانی تاریخ دیکھتے ہیں نا، جس طرح کی حضور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ جو انالیسس دیکھ کے ان کا جو عقل جو ہے، قرآن حکیم کہتے ہیں اولو الالباب کے لیے یہ کتاب ہے، جس کی بالکل انالیسس کام نہیں کرتا، وہ ڈائگنوز نہیں کر سکتا، وہ شرک اور توحید میں فرق کیا کرے گا؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر توحید فلاسفی ہے تو شرک بھی ایک نیگیٹو فلاسفی ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی رحمانیت کا انکار کیا، دراصل وجہ یہی تھی کہ ان کی سمجھ نہیں تھی کہ بھئی رحمانیت کتنی ڈیپ ہے اور کہاں جا کے یہ اللہ کے ساتھ مل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات تصوف کی بات ہے۔ وہ ہمارے محترم اور بڑے اچھے مفکر بھی ہے، لیکن اب چاپ لگی ہے تو ساری چیزیں اس چاپ پہ چلی گئی۔ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں خدا کو دنیا میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، کم از کم اپنے آپ کو بلا دو۔ آپ کی جو اہمیت ہے اللہ کے احکام کے مقابلے میں، اللہ کی دین کے مقابلے میں، آپ اپنے آپ کو، اپنے مفادات کو جو اہمیت دیتے ہیں، وہ ترجیح جو ہے اللہ کے احکام کو دے دو۔ اگر آپ یہی کریں گے تو یہی سب سے بڑی بات ہے، آپ اللہ سے مل سکتے زندہ ہو کر بھی، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس حالت پہ پہنچ جائے کہ وہ ریننشیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ اللہ سے ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رحمان ہے۔ اللہ کسی سے بغض نہیں رکھتا کہ کل تو میرے خلاف بول رہا تھا، آج جو ہے حاجت پڑی تو میری بات کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نفسیات ہی نہیں۔ ورد ذکر مرادفها فی کتاب سلیمان الی ملک سبا۔ یہی جب ہم بسم اللہ کی بات کرتے ہیں تو سورۃ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام سورۃ نمل میں اس کا خط ہے، اور اس نے اپنے بادشاہی سے، اپنی سلطنت سے، اپنی ذات سے پہلے اللہ کا نام رکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے پریارٹی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پریارٹی انبیاء کی پریارٹی، اور جو انبیاء کی پریارٹی پر چلے وہی پریارٹی جو انبیاء کے لیے اللہ کی ہے،
اس میں آپ کا بھی حصہ ہے اور ہمارا بھی حصہ ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی زبان میں انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ جب انما لگاؤ تو یہ حسر بنے گا، یعنی جب ہم کسی بڑی مقاصد کو لے کر اس کو ایک جگہ پہ لے کے آتے ہیں، یعنی وی کنفائن ٹو سم تھنگ، جب کنفائن کرتے ہیں کسی چیز کو تو اسی کو قرآن یا عربی زبان میں انما کہتے ہیں، انہو کہتے ہیں، انہو من سلیمان۔ یہ جو سارا قصہ ہے کہ ہد گیا اور اطلاع آیا اور اس ساری پوری تاریخ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں انہو من سلیمان، یہ جو سارا بیک گراؤنڈ ہے اس خط کا وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو پتہ چلا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ غلام ہے اس ذات کی جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جن کو سبا سے بھی پیار ہے بلقیس سے بھی پیار، اس لیے یہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگر آپ نے فارن ریلیشن سنبھالنی ہے نا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس سے آگے آپ کا کوئی فارن ریلیشن ہے ہی نہیں، بلکہ فارن ریلیشن یہی ہے کہ انہو بسم اللہ، سارا قصہ یہی ہے، مختصر یہ ہے کہ سارا آپ کا جتنے بھی ریلیشن ہیں فارن ریلیشن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بیس کرتا ہے۔ اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ لوگوں سے سود نہیں لینا، بین الاقوامی کمپنیاں نہیں بنانا، لوٹ مار ساری دنیا میں نہیں رچانا، کیونکہ یہ اللہ کی رحمانیت اور اللہ کی رحیمیت کے خلاف۔ والمظنون ان سلیمان اقتدى من افتتاح کتابه بسم اللہ بسنت موروثت من عہد ابراہیم، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موروثی سنت، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 افعال جو ہے وہ تمام انسان کی وراثت ہے۔ جو آج چلو یہ ٹھیک ہے، ہم ناخن تو کم از کم کاٹتے ہیں، بعض لوگ کاٹتے، یہ بھی ان 10 سنتوں میں سے ایک ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء کی سنت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو رحمانیت جو رحیمیت آسمان میں ہے تمام مخلوق کے لیے ہے، ہم اس رحمانیت اور اس رحیمیت کے پاسبان ہیں، اس وعدے کی ایکسپوننٹ ہے، اس وعدے کو پورا کرانا ہمارے ذمہ۔ یہ بہت بڑی ایک ہم اپنے کندھوں پہ بڑا بوجھ لیے پھرتے ہیں، جس طرح عیسائی کہتے ہیں نا کہ یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سرخ کپڑا ہے یہ کفارہ ہے، عیسیٰ کا خون جو ہے وہ کفارہ ہے۔ کس کا کفارہ ہے؟ کفارہ آدم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خون اس لیے گیا کہ تاکہ کفارہ ادا کیا جا سکے، کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جزا کا لئے۔ یہ جو اپنی طرف سے بنائے وہ یہی ہوتا ہے دین، جو آسمان سے نازل ہو وہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ جو زمین پہ دین بنایا گیا جس کو تثلیث کہتے ہیں، جب یہی بات آسمان بھی بنائی گئی تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئی۔
الحمدللہ رب العالمین ہو گئی. تو کیونکہ یہی سنت ابراہیمی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ أَحْيَا هَذَا السُنَّةَ فِي الْإِسْلَامِ فِي جُمْلَةٍ مَا أُحْيَ لَهُ مِنَ الْحَنِیفِیَّہ. یہی انٹروڈکشن جو ہے اسلام نے کرائی سنت حنفیہ کا، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، الحمدللہ رب العالمین لکھا. کما قال تعالی ملت ابیکم، اب جو تمہاری والد کی، تمہارے دادا کی جو ملت ہے وہ کیا ہے؟ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. هو سماکم المسلمین، انہی نے تو آپ کا نام مسلمان رکھا. اور یہ کب؟ من قبل، یعنی اپنی شروعی زندگی میں، ملت کی شروعات میں. اور اسی پہ ہم لڑتے ہیں. ہم اس لیے نہیں لڑ، ہم مسلمانی کے لیے نہیں لڑتے، ہم ملت ابراہیمی کے لیے لڑتے ہیں. کیونکہ ملت ابراہیمی ہی کمپوننٹ ہے، ایکسپوننٹ ہے اسلام کی. ملت ابراہیم جب آپ مانیں گے تو آپ ایک تسلسل کو مانیں گے، آپ ایک کنٹینیوٹی کو مانیں گے، آپ ایک پوری سسٹم کو مانیں گے. تب جا کر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو ایک نظام کے قائل ہیں، ایک نظام کے تحت زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. کیونکہ ہمارا دین نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین جو ہے وہ ملت ہے. ملت کیا ہے؟ ملت اللہ کی نہیں ہوتی. آپ ملت اللہ نہیں کہتے، ملت کسی انسان کی ہوتی ہے، اور وہ بھی سلیکٹڈ الیکٹڈ مصطفیٰ اور مجتبیٰ انسان کی ملت جو ہے اس کو ملت کہتے ہیں. جب آپ پوری تفکر کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اس کا نام ملت، جس میں آپ کے بچاؤ ہو آخرت میں، دنیا میں، آپ کی معیشت ہو، آپ کی سیاست ہو، یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے ملت کا نام دیا گیا. وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے نام رکھا یہ مسلمان. تو یہ تو میں محمد عبدہ کی بات میں نے کی، الشیخ الاستاذ المحترم، ان کی بات کی. ایک اور جید عالم جس کو میں بڑے احترام سے ان کے سامنے سر جھکاتا ہوں، وہ ہے جناب ابن العربی. انہوں نے کیا لکھا ہے، میں ذرا تھوڑا سا وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے. اور اس اختلاف کو جو ہم کرتے ہیں آج کے زمانے میں، اس مالکی عالم نے، اور میں کہتا ہوں یہ مالکیوں کی شان ہے کہ وہ فرماتے ہیں المسألۃ الاولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتفق الناس علی انہا آیا من کتاب اللہ تعالی فی سورۃ النمل. اس پہ تو سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ سورۃ النمل کی آیات ہے. البتہ اس پہ اختلاف ہے کہ یہ سورۃ بقرہ کی آیات ہے کہ نہیں. فرماتے ہیں واختلفوا فی قولها فی اول کل سورۃ فقال مالک و ابو حنیفہ لیست فی اوائل سورۃ بآیہ. اوائل کی صورت میں، سورت کے شروع میں جو بسم اللہ آتے ہیں وہ ان صورتوں کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح اسی انالیسس کے تحت، اسی اصول کے تحت سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آیات نہیں ہیں اس اصولوں کے تحت. ٹھیک ہے. آج
وَإِنَّمَا هِيَ استفساح لِيَعْلَمَ بِهَا مُتَدَوِّدُهَا، صرف اس کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کو بتائیں کہ یہاں شروع ہوا. اب حصہ صورت النمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان، یہ تو آیات ہے جو اس صورت کا حصہ ہے، لیکن جتنی بھی آیاتیں آتی ہیں اوائل میں شروع میں وہ ان کا حصہ نہیں ہے ان صورتوں کا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ابتدا ہو گئی. اچھا، جو ہمارے جو آرگومنٹیٹیو، جن کو میں بڑا اسکالر سمجھتا ہوں، جو واقعی فقیہ ہے اور ینگ ہے، ان میں جوش بھی جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں وقال شافعی کے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہی آیا فی اول فاتحہ، اول فاتحہ میں یہ آیت ہے. اب شافعی یوں کہتا ہے نہیں، قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ 7 مثانی ہے، اس آیات کو نکالو تو 6 بن جاتی ہیں. اس لیے ان کے آرگومنٹ جو ہے نا، اب دیکھیں نا اس کی جو اپروچ ہے بالکل ڈیفرنٹ. لیکن ٹھیک ہے، وہ میرا خیال میں اس حوالے سے اس کی بات صحیح ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں اختلاف میں اس لیے کرتا ہوں حل تکونا آیتن من اول کل سورہ. ہاں البتہ اس بارے میں سوال اٹھتا ہے کہ ہر صورت میں کہ اوائل میں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیات ہے کہ نہیں. لیکن امام صاحب شفیع کہتے ہیں نہیں، میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ اگر آپ قرآن حکیم اس کو 7 مثانی کہتے ہیں تو پھر صورت فاتحہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہٹا دے تو 6 آیات بن جاتی. لیکن ابو بکر ابن العربی ہمارے ایک وکیل صاحب بڑے انہوں جج بنے تھے نا، تو بڑے تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ یہ جو جس قانون میں کلاس بھی لکھا ہو ریپیلنگ کلاس، وہ قانون تغریب الشمس کے سن سیٹنگ لا میں کے زمرے میں آتے. وہ بڑے انہوں نے تفصیل لکھی کہہ رہے کہ یہ انگریزوں نے یہ تصور دیا ہے، ابن عربی نے دیا ہے. انگریز کس کام کی؟ جو اللہ کے مخالف ہے، اس میں علم کہاں سے آ گیا؟ شکو تو علاوہ کی سوء حفظی. امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد کو بتایا کہ میرا حفظہ کمزور ہے، تو انہوں نے کہا کہ العلم نور ولا عاصی، علم نور ہے اور ایک گناہ گار کو دیا نہیں جاتا. گناہ چھوڑو دماغ ٹھیک ہو جائے گا، بات ہی ختم. جس کی گناہ ہی گناہ ہے، ہم اس سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ عالم اور فاضل ہے. جو اللہ کا مجرم ہے وہ کبھی عالم اور فاضل بھی ہو سکتا، کبھی نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں فقال مالک و ابو حنیفہ لیست فی اوائل صورت بیایا، یہ کسی صورت کے شروع میں جو آتا ہے یہ آیت نہیں ہے. وَإِنَّمَا هِيَ استفتاح لِيُعْلَمَ بِمَا فِي بِهَا مُبْتَدَأُهَا، صرف یہ بتاتا ہے کہ اس کا ابتدا ہو گیا. فَإِنْ قِيلَ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ قُرْآنًا لِكَانَ مُدْخِلُهَا فِي الْقُرْآنِ كَافِرًا،
جو قرآن کی آیات ہے وہ کہتے ہیں یہ آیات نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ قلنا الاختلاف فیہا یمنع من ان تکون آیا، کہتے ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر آدمی کو کافر نہ بتاؤ، کافر بننے کے لیے ایک شرط ہے، اصول ہے، ذرا ان کو تو فالو کرو۔ وہ اصول انہوں نے کیا رکھا ہے؟ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّكْفِيرِ مِنْ بَعْضِهَا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْكُفْرَ لَا أَنَّ إِلَّا بِمُخَالِفَةِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ فِي أَبْوَابِ الْعَقَائِد، جو نص، جو ٹیکسٹ، جو متن اور جو اجماع اس کا تعلق اگر عقائد سے ہیں تب کفر بن جاتے۔ کہتے ہیں آیات کی بلبوتوں پہ کافر نہ کہو، ہے نا، اور یہ بنیادی اصول ہے کفر کے لیے کہ وہ اس کا تعلق نص سے ہو، بالکل واضح ٹیکسٹ ہو، الفاظ کے طور پر واضح ہو، اسی کی مخالفت کرنا وہ کفر ہے، چاہے وہ اجماع ہے چاہے وہ متن ہے۔ سوال ہوا نا، ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی کو قتل کی وجہ سے، ایک آدمی کی 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایگزیکیوشن کی سزا دی، قتل کی سزا دی۔ ان کا کوئی کام تھا، ابو ذر غفاری ضامن بن گئے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر 3 دن تک ہی نہیں آئے گا تو اے ابو ذر آپ کو قتل کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے اسلام ہے؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں مجھے لکھ کے بھیجا، سوال بھیجا کہ یہ کیسے اسلام ہے کہ ضامن کو اگر قاتل نہ آئے تو ضامن کو قتل کر دیا جائے۔ اب وہ اصل مسئلہ کیا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا نظام کا کہ اسلامی نظام ہے کیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ اسلامی حکومت میں ایک قرآن و سنت جو ہے یہ لیجسلیشن ہے، دوسری لیجسلیشن جو ہے وہ آپ کی خلیفہ کی اڈاپٹیشن ہے۔ اگر خلیفہ کوئی اجتہاد کو اڈاپٹ کرے تو وہ قانون ہے، اب اگر امت پارلیمنٹ جو ہے وہ تعزیر کے حوالے سے کوئی لا بنا دے تو وہ لا ہے۔ یہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اڈاپٹیشن تھی، تبنی تھی، ان کی وفات کے ساتھ یہ تبنی بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ نئے خلیفہ کا کام ہے کہ اس کی تبنی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اگر نہیں کرتا تو قانون ہوا میں گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جس نے 3 طلاقیں دیں ایک بار، وہ 1 طلاق حساب کی جائے گی، یہ ان کی تبنی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق کی تبنی الگ تھی، وہ فرماتے ہیں اگر 3 طلاق بھی دیے بیک وقت دیے وہ 3 طلاق ہی حساب ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق میں مخالفت تھی، یہ دونوں انسٹیٹیوٹ تھے کہ لا کو بنائیں، قانون کو بنائیں۔ آج ہمیں عجیب اس لیے لگتا ہے کہ وہی حضرت عمر نے کس طرح کہا کہ میں آپ کو قتل کرا دوں، اس لیے کہا کہ یہ اڈاپٹیشن ان کا حق تھا اور وہ اس طرح کر سکتا تھا، لیکن چونکہ آج حضرت عمر نہیں ہیں اور وہ مخصوص حالات نہیں ہیں تو یہ لا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ زمانہ کے لوگ کیوں رہا کرتے ہیں ہماری عدالت؟ تو قانون نہ جاننے کی وجہ، اسلام نہ جاننے کی وجہ سے ہمیں ہر چیز عجیب عجیب لگتی ہے۔ اپنے گھر میں جاتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں، بیوی کو 2-3 تھپڑ مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی حل ہے، یہ زیادہ بولتی ہے تو اس کو مارو، اگر بچہ بولتا ہے تو اس کو مارو، یہ حل ہے مسائل کا۔
مسائل کا حل یہ نہیں ہے، مسائل کا حل قرآن ہے. مسائل کا حل آپ کو قرآن دے گا، شریعت دے گی. اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ کبھی پانی جو ہے نا اس طرف سے چلا جائے گا، کبھی اس طرف. جس طرح ہمارے گھر میں آیا تھا پانی، میں نے اپنے گھر میں کہا کہ یہ پانی کس طرح آتا ہے، وہ کہتے ہیں اس طرف سے آتا ہے، جو ہمیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ پانی اس طرف سے آئے گا. اور ہمارا جو مین گیٹ تھا نا جہاں سے پانی آیا، اور مین گیٹ کو اڑا کے لے گیا. ہم حیران تھے کہ یا اللہ یہ پانی آیا کہاں سے، اور ہمارے کوئی سمت نہیں تھی. تو آج ہمیں عذاب آتے ہیں، اس کا کوئی سمت بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. اور یہی سب سے بڑی جو ہے نا ہماری ناخبری ہے. اللہ انتقام لیتا ہے تو اس ناخبری میں لیتے. خبر ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دین سے واقف. فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے، سپوز کیا جائے کہ فَهَلْ تَجِبُ قِرَاءَتُهَا فِي الصَّلَاةِ، کہ اب یہ بتاؤ کہ نماز میں یہ جو قرات ہے یہ واجب ہے. ہمیں ایک اختلاف ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں. عرب جو ہے وہ واجب اور فرض ایک سمجھتے ہیں، اور عربی میں مراد بھی یہی ہے. آپ جتنی فقہ کی کتابیں دیں گی تو اس میں فرض اور واجب. صرف حنفی جو مذہب ہے، مذہب کہتے ہیں یا جو طریقہ ہے، اس میں یہ ہے کہ واجب فرض جو ہے اور سنت کی درمیانی چیز کو وہ واجب مانتے ہیں. تو یہاں جو آپ کو وجوب کا لفظ آ جائیں تو اس سے مراد فرض ہے کہ آیا قرات جو ہے وہ نماز میں فرض ہے یا نہیں ہے. تو قلنا، یہ ابن عربی کہتے ہیں ہمارا خیال ہے، ہمارے اسکالرس کا خیال ہے، مالکیوں کا خیال ہے. وہ کیا خیال کیا ہے؟ لا تجب، واجب نہیں ہے. فإن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کیا روایت یہ ہے کہ انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کی پیچھے پڑھی، عمر کی پیچھے نماز پڑھی، لیکن فلم یکن احد منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں سے کسی نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی. ونحوہ عن عبداللہ بن مغفل، عبداللہ کے یہاں فرماتے فَإِنْ قِيلَ الصحیح من حدیث انس فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جہاں بھی افتتاح ہوتا تھا، جس طرح ہمارے امام بھی کہتے ہیں، آج کا جو امام ہے وہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. وقد قال الشافعی معناہ انہم کانوا لا یقرؤون شیئا قبل الفاتحہ. اس سے تو یوں لگتا ہے کہ جو حضرت انس کی حدیث ہے، جو عبداللہ بن مغفر کی حدیث ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ سے پہلے کچھ نہیں پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. قلنا وہذا یکون تعویلا لا یلیق بالشافعی لعظیم فقہ. شافعی جیسے عظیم آدمی کے لیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ابو بکر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. وانس وابن مغفل انما قال هذا ردا على من يرى قراءة بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ رد ہے ان لوگوں پر
جو بسم اللہ پڑھتے. یہ حضرت انس کی حدیث اور حضرت عبداللہ کی حدیث روایت. فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ رَوِيَ جماعة قراءتها وقد تولى الدار القطني جميع ذلك في جزء الصحاحة قلنا لسنا ننکر الروایہ. ٹھیک ہے جی، کوئی منکر روایت نہیں ہے، لیکن مذہبنا، ہمارا مذہب یہ ہے کہ یہ توجہ ہو بأن احادیثنا، ہم اپنی احادیث کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتْ اقل، اگرچہ یہ تھوڑے ہیں، فَإِنَّهَا صح، لیکن زیادہ صحیح ہے. وَيُوجِهن عظیم وهو معقول فی مسائل کثیرۃ من الشریعہ. اس کی حیثیت سند اور متن اتنی مضبوط ہے کہ شریعت کا یہی بنیاد. یہ ہے جی سورۃ فاتحہ خلف الامام نہ پڑھنا. جو مفکرین ہے، جو لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ شر انہوں نے ڈالا ہے، ان کی تنقید کا انداز یہ. Ahorita mucho. دخل الترازيم. Hello. Hello. آواز اول وګوره ښه. ګیري سعودي شراب اوس ګیري سره څه وکړم؟ وایي ګیري سره شرار کوي، مې دې سره څه وکړم؟